اب اس کے مختصر عقائد پر ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ اس کے کیا کفری عقائد ہیں۔ ویسے تو پاکستان میں اس کی کوئی اتنی بڑی اکثریت نہیں ہے، لیکن کراچی، حیدرآباد، شہزاد پور کی طرح کچھ چند علاقے ایسے ہیں جہاں پر ان کے لوگ موجود ہیں۔ وہاں کے مسلمان خبردار ہوں اور ان کا سوشل بائیکاٹ کریں اور حکومت ان کو لگام ڈالے۔ نمبر 1، ہم مسلمانوں کا ایمان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو آخری نبی قرار دیا ہے، اور کسی بھی قسم کا حضور علیہ السلام کے بعد ذلی، بروزی، تشریعی، غیر تشریعی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اس جون پوری نے ایک مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح، کیونکہ غلام احمد قادیانی اس کا روحانی شاگرد ہے، اس نے وہ جو ہی تقریباً ان کے جون پوری کے اور غلام احمد قادیانی کے جو ہے وہ عقائد اور نظریات ملتے جلتے ہیں۔ یہ ہے کہ مہدوی فرقے کے لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ سید محمد جون پوری وہی مہدی ہے جس کا ظہور احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس کی کتاب ہدیہ مہدویہ ہے، صفحہ نمبر 16۔ یہ تمام حوالہ جات جو ہیں ہدیہ مہدویہ کے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے جس مہدی کی بات کی ہے اس کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور مدینہ منورہ میں پیدا ہوگا۔ یہ جون پور میں پیدا ہوا تھا، تو اس لیے یہ امام مہدی نہیں ہو سکتا، ان کا یہ دعویٰ بھی باطل ہے۔ اچھا، سید محمد جون پوری لوگوں کو حج بیت اللہ سے فرضیت کے باوجود منع کرتا تھا، اور اپنے خلیفہ میاں دلاور کے حجرے کو بمنزلہ کعبہ کے قرار دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ اس کے 3 طواف کعبۃ اللہ کے 7 طوافوں کے برابر ہیں، بلکہ تمام ارکان حج کے قائم مقام ہیں اس کے خلیفے کے حجرے کا طواف کرنا معاذ اللہ۔ یہ ہدیہ مہدویہ صفحہ نمبر 208 میں یہ اس کا حوالہ ہے۔ آگے 5واں نمبر، سید محمد جون پوری اس بات کا بھی مدعی تھا کہ وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو عیاناً سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان دنیا کی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنا جو ہے وہ نور کی تجلی ڈالتا ہوں، اگر آپ نے دیکھ لیا تو مجھے دیکھ سکیں گے۔ تو جب موسیٰ کلیم بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ محمد جون پوری کون ہوتا ہے؟ دعویٰ کرنے والا کذاب، کہ جو اپنی ان آنکھوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ کی اس نے توہین کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آپ حضرات کو ہم وقتاً فوقتاً مختلف فتنوں سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ آج جس فتنے کا ہم ذکر کریں گے اس کا نام ہے فرقہ مہدویہ، فتنہ مہدویہ۔ اس کا بانی سید محمد جون پوری تھا، جو 847 ہجری کو جون پور کے علاقے میں ہندوستان میں پیدا ہوا۔ اس کے والد کا نام سید خان تھا اور اس کی والدہ کا نام بی بی اخا ملک تھا۔ کچھ عرصے کے بعد جو ہے اس نے اپنے باپ کا نام بدل کر لینا لوگوں نے شروع کر دیا اور عبداللہ رکھ لیا، تاکہ امام مہدی کی نشانی پوری ہونے کی کوشش کی جا سکے۔ 847 میں پیدا ہوا اور 910 ہجری میں یہ واصل جہنم ہوا۔ اب اس کے مختصر عقائد پر ہم روشنی ڈالتے ہیں کہ اس کے کیا کفری عقائد ہیں۔ ویسے تو پاکستان میں اس کی کوئی اتنی بڑی اکثریت نہیں ہے، لیکن کراچی، حیدرآباد، شہزاد پور کی طرح کچھ چند علاقے ایسے ہیں جہاں پر ان کے لوگ موجود ہیں۔ وہاں کے مسلمان خبردار ہوں اور ان کا سوشل بائیکاٹ کریں اور حکومت ان کو لگام ڈالے۔ نمبر 1، ہم مسلمانوں کا ایمان ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو آخری نبی قرار دیا ہے، اور کسی بھی قسم کا حضور علیہ السلام کے بعد ذلی، بروزی، تشریعی، غیر تشریعی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن اس جون پوری نے ایک مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح، کیونکہ غلام احمد قادیانی اس کا روحانی شاگرد ہے، اس نے وہ جو ہی تقریباً ان کے جون پوری کے اور غلام احمد قادیانی کے جو ہے وہ عقائد اور نظریات ملتے جلتے ہیں، تو اس نے کہا ہے کہ خاتم النبیین سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی صاحب شریعت جدیدہ پیغمبر نہیں آئے گا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں آئے گا۔ ہاں، نبی متبع شریعت محمدی آئے تو اس آیت کے منافی نہیں، یعنی حضور علیہ السلام کی شریعت کے اتباع میں کوئی نبی آئے تو اس کے منافی نہیں ہے۔ پھر ہم سوال پوچھتے ہیں کہ اتباع نبوت میں کون آیا، تو یہ کہتے ہیں سید محمد جون پوری۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر اتباع نبوت کی وجہ سے کسی کو نبوت ملتی تو سب سے بڑی اتباع حضرت سیدنا صدیق اکبر
پھر سیدنا فاروق اعظم، پھر سیدنا عثمان غنی، پھر سیدنا علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے کی، لیکن ان کو بھی اتباع کی وجہ سے متبع شریعت محمدی نبی نہیں بنایا گیا، اس لیے یہ تصور باطل ہے۔ دوسرا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سید محمد جون پوری کو اس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موجودات کا احوال اس طرح معلوم کرا دیا جیسے کوئی رائی کا دانہ ہو کہ ہاتھ میں جیسے ہوتا ہے ایسے گھماتے ہیں، یعنی پوری دنیا کا علم جو ہے، دنیا میں کائنات میں جتنی بھی ہیں وہ سارا علم سید محمد جون پوری کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ یہ بھی کفریہ نظریہ ہے۔ اچھا، ان کا تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ مہدوی فرقے کے لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ سید محمد جون پوری وہی مہدی ہے جس کا ظہور احادیث میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس کی کتاب ہدیہ مہدویہ ہے، صفحہ نمبر 16۔ یہ تمام حوالہ جات جو ہیں ہدیہ مہدویہ کے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے جس مہدی کی بات کی ہے اس کا نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور مدینہ منورہ میں پیدا ہوگا۔ یہ جونپور میں پیدا ہوا تھا، تو اس لیے یہ امام مہدی نہیں ہو سکتا۔ ان کا یہ دعویٰ بھی باطل ہے کہ احادیث کی روشنی میں جو مہدی ہے وہ یہ ہے۔ اور پھر اس مہدی کے بعد سچے مہدی کے بعد دنیا میں امن قائم ہو جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ یہ 910 ہجری میں مر گیا ہے، آج 1445 ہجری ہے، ابھی تک تو عیسیٰ علیہ السلام نہیں آئے، اور دنیا میں بدامنی ہی پھیلتی جا رہی ہے، اس لیے یہ مہدی نہیں ہے۔ اچھا، سید محمد جون پوری لوگوں کو حج بیت اللہ سے فرضیت کے باوجود منع کرتا تھا، اور اپنے خلیفہ میاں دلاور کے حجرے کو بمنزلہ کعبہ کے قرار دیتا تھا، اور کہتا تھا کہ اس کے 3 طواف کعبۃ اللہ کے 7 طوافوں کے برابر ہیں، بلکہ تمام ارکان حج کے قائم مقام ہے اس کے خلیفے کے حجرے کا طواف کرنا معاذ اللہ۔ یہ ہدیہ مہدویہ صفحہ نمبر 208 میں یہ اس کا حوالہ ہے۔ آگے 5واں نمبر، سید محمد جون پوری اس بات کا بھی مدعی تھا کہ وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کو عیاناً سر کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان دنیا کی آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، جیسا کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنا جو ہے وہ نور کی تجلی ڈالتا ہوں، اگر آپ نے دیکھ لیا تو مجھے دیکھ سکیں گے۔ تو جب موسیٰ کلیم بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر یہ محمد جون پوری کون ہوتا ہے؟ دعویٰ کرنے والا کذاب، کہ جو اپنی ان آنکھوں سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے۔ یہ خود اللہ تعالیٰ کی اس نے توہین کی ہے۔ اچھا، جون پوری کے جو مریدین ہیں، فرقہ مہدویہ کے پیروکار ہیں، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مہدی موعود یعنی محمد جون پوری ایک ہی ذات ہے، استغفر اللہ۔ یہی غلام احمد قادیانی کا نظریہ ہے کہ دنیا میں محمد رسول اللہ 2 مرتبہ آئے، ایک 1300 سال پہلے، ایک 1300 سال بعد، اور وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ تو یہ بھی اس جون پوری کے جو ہے نظریے سے اس نے یہ عقیدہ بنایا ہے کہ ان کا یہ نظریہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سید محمد جون پوری نعوذ باللہ ایک ہی ذات ہیں۔ یہ بدترین حضور علیہ السلام کی توہین ہے۔ اور آگے کہتا ہے کہ سید محمد جون پوری سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، نوح، آدم علیہ السلام اور دوسرے تمام انبیاء و مرسلین سے افضل ہے۔ اور حضور علیہ السلام سوائے محمد کی لکھا ہے اس لیے کہ یہ خود خبیث کا بچہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہونے کا دعوے دار ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ جو سید محمد جون پوری کے حضور میں مقبول ہوا وہی خدا کے حضور مقبول ہوگا، اور جو سید محمد جون پوری کے نزدیک مردود ہوگا وہ اللہ کے ہاں مردود ہوگا۔ یعنی یہ مقبولیت اور مردودیت کا معیار سید محمد جون پوری ہے۔ یہ مختصر ہم نے ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ یہ سید محمد جون پوری بدترین گستاخ رسول ہے، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ہمسری کا جو ہے وہ دعویٰ کیا ہے، اور اس نے علم غیب کا دعویٰ کیا ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی ہے۔ یہ گستاخ رسول ہے۔ اس کے پیروکار بھی جو گستاخ رسول کو پیر مرشد مانے یا امام مانے وہ بھی گستاخ رسول ہے۔ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس فتنے کا سر کچلے، قانون کے پابند بنائے، اور ان کے تمام مراکز کو سیل کیا جائے، اور ان پر قادیانی کی طرح جو ہے وہ پابندی عائد کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد